سینیٹ کی جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ہونے سے. بالکل آپ نے جی بڑا اچھا سوال کیا اظہر صاحب. یہ جو وقت ہے گزر جاتا ہے تو مجھے صرف یہ خوشی تھی کہ ہم نے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں جو وقت گزارا. میاں صاحب نے بڑا وہ مشکل وقت گزارا لیکن وہ اپنی ایک چیز پہ قائم رہے. جو کچھ چلتا رہا پاکستان میں اس میں انہوں نے صرف اپنا ایک کہ بھائی پاکستان کی بہتری, اور وہ لوگ جو پاکستان کی بہتری کے خلاف چلتے ہیں وہ کوئی بھی ہے ان کو روکا. ہم نے وہ مشکل ٹائم دیکھا. وہ رجیم آج کوئی جیل میں ہے, کوئی کدھر ہے. وہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف تو پاکستان نہیں آ سکتے تھے, آج وہ پاکستان میں ہے. بھائی ان کے وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, اور وہ ماشاءاللہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اور وہ ملک اب جس طرف جا رہا ہے, دیکھیں جب وقت آیا ایک وقت تھا کہ وہ ڈیفالٹ کر کے چلے گا. لوگ کہتے تھے اب پاکستان تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. اب ان کی ٹیم قائد کی مہربانی, انہوں نے اپنے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو مشورے دیے. ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہے 3 دفعہ کے, اور پی ایم صاحب بھی جو ہے نا ہفتے میں جاتے ہیں ادھر رائے ونڈ, بیٹھتے ہیں, ساری بات کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آج دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے. بٹ صاحب آپ کو یہاں پہنچنے کے سے بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. آپ تو ایک ایم پی اے کی ٹکٹ لینے کے لیے گئے تھے, آج سینیٹر بن کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ان لوگوں کی مہربانی سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے ایم پی اے کے لیے سازشیں کی کہ نہ بنے. تو میں تو اپنے قائد کے ساتھ تھا. انہوں نے مجھے حکم کیا کہ بٹ صاحب جو میں نے آپ کو کہا ہے صرف آپ اس راستے پہ چلیں. میں اس راستے پہ چلتا رہا. تو جب وقت آیا جو میاں صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے لیڈر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آج بھی تو کل آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو میں آیا تو اسی لیے تھا, میاں صاحب نے بھیجا تھا. پھر میں یہاں پروسیس سے گزرتا میں سینیٹر بن گیا. لیکن میاں صاحب جب مجھے سینیٹر انہوں نے بنا دیا, میں ان کے سے ملنے گیا, شکریہ ادا کرنے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, بٹ صاحب آپ سینیٹر بن گئے ہیں. میں کہا سر آپ کی مہربانی ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ سب کو پتہ چل گیا نا کہ آپ سینیٹر ہیں. میں کہا سر مجھے پتہ چل گیا. آپ کا جو آپ ظاہر ایک سیاسی قائد ہیں, آپ نے جس طریقے سے ہر چیز کو مینیج کیا, تو مجھے اللہ کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ میں نے اپنے قائد کے ساتھ جو وفاداری کی. مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے تھا, مجھے یہی خوشی تھی کہ میرے قائد کی وہ بے گناہی جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی. جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ سیٹ جو مجھے ملی میاں صاحب نے مجھے یہ سیٹ تک پہنچنے کے لیے تو 80 کروڑ 1 روپیہ لگتا ہے, تو آپ فری میں ہی پہنچ گئے. میں آپ یقین کریں کہ میرے 20,000 وہ فیس بھی نہیں میں نے جمع کرائی. تو مجھے یہ بھی ایک دیکھیں, جب یہ آ گیا سینٹ کا الیکشن کا ٹائم, مجھے پی ایم صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب قائد نے فیصلہ کیا ہے آپ کو سینیٹر بنا لیں. تو میں نے ان کا میں نے کہا سر آپ کی مہربانی. کہتے ہیں نہیں یہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا تو آپ جا کے وہاں پیپر جمع کرائیں. میں نے پیپر جمع کرائے اور پھر میں ادھر آ کے بیٹھ گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں, 80 لاکھ 80 کروڑ میں لگتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے کیا فخر ہے, میری پہچان میں پاکستان کے جس حصے میں جاتا ہوں میری پہچان ہے کہ یہ میاں نواز شریف کا کارکن ہے. بس یہ میری پہچان ہے, اس سے بڑی میرے پاس اور کوئی مال نہیں ہے, دولت یہی ہے میری سب سے بڑی. بہت شکریہ, بیسٹ آف لک. آپ کو خوشی ہوئی آپ کے آفس میں.